السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جب کہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور، تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اب یہ تو اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گواہی لی گئی تھی وہ اس لیے لی گئی تھی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ تو ایک اعتراض یہاں پر جو اٹھایا جا سکتا ہے یا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ اقرار جو تھا یہ اضطراری تھا اور ان پر اس وقت حقیقت کھول دی گئی تھی اور انہوں نے اس چیز کا عین الیقین سے مشاہدہ بھی کر لیا تھا، تو اس لیے ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اقرار بھی کریں۔ لیکن چونکہ عہد الست کے وقت ان پر ایک حقیقت کھولی گئی تھی اور انہوں نے اس حقیقت کا مشاہدہ کیا تھا، اپنی آبزرویشن سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے، تو قیامت کے دن وہی اگر کہہ دیں کہ ہم نے اس وقت اقرار کیا تھا جب ہم پر حقیقت کھل گئی تھی اور جب ہم سے یہ انکشاف جو ہم پر منکشف ہوئی تھی چیز، جو کھلی تھی چیز، جب ہم سے وہ زائل ہو گئی اور ہم کو ہماری آراء کے حوالے کر دیا گیا کہ اب ہم اپنی رائے سے زندگی گزارے، تو ہم میں سے بعض لوگ صحت کو پہنچ گئے، ٹھیک بات کو پہنچ گئے اور بعض لوگ ان سے خطا ہو گئی۔ اگر انہوں نے اس دن قیامت کے دن اس بات کا اقرار کیا کہ بھئی ٹھیک ہے اس وقت تو ہم نے مان لیا تھا، لیکن بعد میں بھی اگر تو اے ہمارے رب ہماری نصرت کرتا، ہماری تائید کرتا، تو پھر ہم صحت کو اور ثواب کو پہنچ لیتے اور پھر اقرار کر لیتے، تو قیامت کے دن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے دن تو نے ہماری نصرت اور تائید کی تھی، اگر بعد میں بھی یہ نصرت اور تائید ہمیں حاصل ہوتی تو بعد میں بھی ہم اللہ کی توحید کی گواہی دیتے اور شرک نہ کرتے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے جو ان سے اپنی ربوبیت کا میثاق لیا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان میں ایسی عقل اور بصیرت رکھ دی تھی جس سے وہ اللہ کی ربوبیت اور معرفت کے ادراک پر قادر تھے۔ بعد میں جب وہ چیز ان سے چلی گئی تو پھر گئے۔ اب اس اعتراض کا علماء کرام جواب بھی دیتے، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اقرار جو ہے یہ اضطراری تو تھا اور حقیقت واقعے ان پر منکشف بھی ہو گئی تھی، لیکن ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ دنیا میں جسمانی جو ہے ہم جسم عطا ہوا اور اس طرح ہم دنیا میں آئے کہ روح جسم کے اندر ہے، اس کے بعد ہمیں مطلقاً ہماری رائے کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ ان سے یہ کہا جائے گا بلکہ قیامت کے دن کہ اے جھوٹوں، تم کو تمہاری رائے کے حوالے کب کیا گیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہمارے بھیجے ہوئے نبی اور رسول نہیں آئے تھے جو تم کو تمہاری خواب غفلت سے جگا رہے تھے اور تم کو اس عہد کا، اس وعدے کا اور میثاق کی یاد بھی دلا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر اور اپنے رسولوں کے صدق پر دلائل قائم کر دیے ہیں، اور جب رسولوں نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے ان سے ازل میں یہ میثاق لیا تھا اور ان کا صدق جو ہے وہ معجزے سے ثابت بھی ہو چکا، تو اب جو شخص اس میثاق کا انکار کر دے گا تو وہ عہد کا توڑنے والا ہی کہلائے گا، اور انبیاء کے سچی بات بیان کرنے کے باوجود ان کے جھٹلا کر کافر ہو جائے گا اور پھر اللہ کی ذات میں شریک کر مشرک بھی ہو جائے گا۔ تو بھول جانے اور یاد نہ رہنے کا عذر جو ہے وہ ان کا معتبر نہیں ہے، کیونکہ جب ان کو یاد دلا دیا گیا تو یاد دلا دینے کے باوجود ان کا اس طرح کرنا تو بالکل جو ہے وہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک شخص ایک ایسا عذر پیش کرے جو بے معنی ہو۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ میثاق کسی کو یاد بھی؟ دیکھیں اس سوال کا تعلق نہ روحانیت سے، مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کے حوالے اپنی جانوں کو کر چکے ہیں، تو وہ شخص جو نفس امارہ پر یا نفس لوامہ پر یا نفس ملہمہ پر بیٹھا ہو، اسے خبر ہی نہیں نفس مطمئنہ ہوتا کیا ہے، وہ راضیہ اور مرضیہ سے واقف ہی نہ ہو، اس کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات اب میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر سے گزر جائے گی یا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ روح المعانی کی جلد نمبر
نمبر 9 صفحہ 106 پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے کہ کیا کسی کو میثاق یاد بھی ہے کہ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ذنون مصری جو مشہور صوفی بزرگ ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو میثاق یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یاد ہے، گویا اب بھی میرے کانوں میں اس عہد اور میثاق کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ ان کا مقام ہوتا ہے. تو اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو سوچو انبیاء کا کیا مقام ہوگا. اور آپ یہ بھی لکھتے ہیں علامہ آلوسی کے بعض عارفین نے یہ تک لکھا ہے کہ یا یہ تک کہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ میثاق کل لیا گیا تھا. انہیں ایسا اس طرح معلوم ہو. وہی بات ہے کہ جو روحانیت کے ان درجات پر ہوتے ہیں ان پر روحانیت کی وہ چیزیں کھلتی ہیں جس کو ہم اور آپ جس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ جو ہم جس چیز کا ادراک نہ کر سکے اس کا انکار کر دیں، جو ہمارے ذہن میں بات نہ آئے اس کا ہم انکار ہی کر دیں. اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی. اور اس طرح کے جہلاء آج کل امت میں بہت عام ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جن کا اپنا علم قلیل ہوتا ہے، نفس کے معاملے میں بہت نچلے درجوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اوپر کے درجوں کے معاملات اور حالات کیونکہ ان پہ منکشف نہیں ہوتے، کبھی انہوں نے سنا نہیں ہوتا یا ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی بات، تو وہ انکار ہی کر بیٹھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہی ایک ایگزامپل یاد آتی ہے کہ ایک چھوٹی جماعت کا بچہ جس کا علم قلیل ہے بڑی جماعت کے سلیبس میں آنے والی کسی چیز کا اس لیے انکار کر دے کہ اسے اس کی خبر نہیں ہے، تو ایسے بچے کو آپ لا علمی کہیں گے. بے شک وہ بڑی زور سے چلائے روئے، جیسا کہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی ان کی فالوئنگ بھی جمع ہو گئی ہے، اور علم ان کو کوڑی کا نہیں ہوتا. ان کو بس اتنا ہی علم ہے جو ان کی عقل میں سما گیا، جو ان کی عقل میں نہ سمایا وہ کہتے ہیں وہ علم ہی نہیں ہے. اس سے بڑا جہل کوئی نہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.